اللہ اللہ اللہ۔ نیت کرنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس نیت سے کام کرنا ہے۔ آج عورتیں کس نیت سے گھروں کو صاف کرتی ہیں، اور جی لوگ کیا کہیں گے، اور جی لوگ کہیں گے یہ تو گندی ہی بنی رہتی ہے، اور جی لوگ کہیں گے یہ تو بے وقوف سی ہے، اور جی لوگ کہیں گے اس کو تو یہ سلیقہ ہی نہیں ہے۔ جب عورت اس نیت کے ساتھ گھر کو صاف ستھرا رکھے گی تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ نیت ٹھیک کرنا یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ آج عورتوں کو نیت کا ٹھیک کرنا ہی نہیں سکھایا جاتا کہ کس نیت کے ساتھ انہوں نے صفائی کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب بھی مل جائے گا، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ نیت کا ٹھیک کرنا ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں اس کو ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر بنائے اور اپنے بیٹھک کے اندر کھڑکی لگوائے، روشن دان بنوائے، مگر نیت یہ ہو کہ مجھے اس میں سے ہوا آئے گی اور روشنی بھی آئے گی، اب اس آدمی کو ہوا روشنی تو ملے گی مگر ثواب بھی بالکل نہیں ملے گا۔ مگر ایک دوسرا آدمی اپنی بیٹھک بنواتا ہے اور کھڑکی یا روشن دان لگواتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ مجھے اس میں سے اذان کی آواز کمرے میں سنائی دیا کرے گی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اس پر اجر ثواب بھی ملے گا، ہوا اور روشنی تو اس کو مفت مل جائے گی۔ ایک اور مثال سمجھیں کہ ایک عورت گھر میں کھانا بنا رہی ہے۔ اب کھانا بناتے ہوئے اس نے سالن میں پانی ڈالنا ہے۔ اب پانی ڈال دیا جتنا اس نے مناسب سمجھا گھر کے لوگوں کے لیے۔ اب علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جتنا پانی مناسب تھا گھر کے لوگوں کے لیے، اتنا پانی ڈالنے کے بعد اگر وہ ایک گھونٹ پانی اور ڈال دیتی ہے اس نیت کے ساتھ کہ شاید کوئی مہمان آ جائے، شاید ہمیں کسی پڑوسن کو کھانا دینا پڑ جائے، اس نیت کے ساتھ اس نے ایک گھونٹ پانی سالن میں اور ڈال دیا، کوئی آئے یا نہ آئے اس عورت کو مہمان کا کھانا پکانے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ بتائیں کون سی عورت ہے جو یہ ثواب نہیں لے سکتی؟ یہ سب لے سکتی ہیں، مگر دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان ثوابوں سے عورتوں محروم رہ جاتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، تو گویا عورتوں پر بھی فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور یہ بیچاریاں تو دین سے اس قدر دور رہ جاتی ہیں کہ ان کو غسل کے فرائض کا صحیح پتہ نہیں ہوتا، بلکہ اتنی عمر کو پہنچ جاتی ہیں کہ کئی بچوں کی ماں بن جاتی ہیں، مگر ان کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا، مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جس طرح مرد پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے۔ گھر کی صفائی کس نیت سے کی جائے؟ گھر کی صفائی عورت کس لیے کرتی ہے؟ اس لیے کرتی ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، اور جی لوگ کہیں گے کہ بے وقوف سی ہے، لوگ کہیں گے جی اس کو ذرا ہی عقل نہیں ہے۔ نہیں اللہ کی بندی، اس لیے صفائی نہ کر بلکہ نیت یہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی
توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی ہے۔ کیا مطلب؟ توبہ کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، ویسے صاف ستھرا رہنے سے باہر کی صفائی ہوتی ہے۔ تو گویا جو آدمی باہر کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ تعالی راضی، جو دل کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی۔ اب قرآن پاک کہتا ہے کہ جو صاف ستھرا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوں گے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، نیت یہ کر لیں کہ اللہ تعالی پاکیزگی اور صاف صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو آپ دل میں نیت یہ رکھ لیا کریں کہ اس لیے گھر کی صفائی کر رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور پاکیزہ اور صاف رہنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں۔ اب آپ گھر کو چمکائے رکھیں، نگینا بنائے رکھیں، گھر کے فرنیچر کو چمکائیں، برتنوں کو چمکائیں، کپڑوں کو دھو دھو کر رکھیں۔ آپ کو ہر کام پر اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے سب کچھ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ جس عورت کو اس مسئلے کا علم ہوگا، جس عورت کو اس مسئلے کا علم ہوگا کہ اگر میں نے گھر کی پڑی ہوئی کسی بھی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیا تو مجھے ایک نیکی ملے گی، میرا ایک گناہ معاف ہوگا، جنت میں میرا ایک درجہ بلند ہوگا۔ تو یہ نیکیاں سب عورتیں کما سکتی ہیں۔